السلام علیکم۔ لمس حرارت، رامین خان ناولز، چوتھی قسط۔ رات وہ غصے سے بچوں کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ اسفندیار خان صبح تپی تپی سے صورت لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی صورت انجوائے کرتے ہوئے خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے رات میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی بات؟ وہ سکون سے بولی۔ اسفندیار خان کی بھویں تن گئیں۔ میں نے تمہیں کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ اس نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، آپ نے مجھے بچوں کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی میں تو بچوں کی آیا ہوں نا اس گھر میں۔ نہ آپ مجھے بیوی سمجھتے ہیں، نہ میں آپ کو اپنا شوہر۔ افسر نے بہت غصے سے اس کی کلائی کھینچی۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ اس کے سوا اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ زرگل کا انداز چڑا دینے والا تھا۔ تم؟ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا، پھر اس کا ہاتھ جھٹکا اور کیب اٹھانے لگا۔ اللہ حافظ کمانڈر صاحب، جلدی آئیے گا، آپ نے بیٹے کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے، اس نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا تھا۔ اسفندیار خان نے خود کو صبر کی تلقین کی تھی اور کیب پہنتے ہوئے جیپ کی جانب بڑھا۔ گل ڈاکٹر کی کیبن میں ضروری انفارمیشن لے کر باہر نکلی تو اسفندیار وہاں سے غائب تھا۔ یہ کہاں گئے؟ وہ سوچتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلی تو اسفندیار کسی عورت سے گفتگو کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں۔ اسفندیار خان، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم رکی۔ اس کے سینے میں کوئی تیز تیر آ لگا، آنکھوں میں مرچیاں سے بھر گئیں۔ میں نے یہ شادی بچوں کی خاطر کی ہے زوفی۔ اسفندیار کے جواب نے اس کے رہے سے اوزان بھی خطا کر دیے۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزر کر گاڑی کے قریب چلی گئی۔ وہ دونوں ہی بری طرح چونکے تھے اسے دیکھ کر۔ بچے اس کی ماں کے حوالے کر دینے تھے نا، شرم آنا چاہیے تمہیں چھپ کر شادی کرتے ہوئے۔ بچوں کا تو بہانہ ہے، دراصل گل مینا کی خوبصورتی پر تم دونوں بھائی زوفیشاں۔ وہ دھاڑا تھا، اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اس ایکسیڈنٹ میں نہ صرف اس کا بھائی بلکہ اس کی بیوی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ خان بابا تو بچوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو اسفندیار انہیں سچ کیسے بتاتا؟ زوفیشاں پھر بھی باز نہ رہی۔ چچی جان کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، زوفیشاں نے پریشانی میں ڈال دیا تھا، مگر اسفندیار نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں خان بابا کو تمہاری حرکت کے بارے میں ضرور آگاہ کروں گی، بلکہ خان بابا کیا، پورے خاندان میں تمہاری حرکت بتاؤں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اسفندیار خان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو گل، اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے حکم دیا۔ ایک پل کو اس کا دل مچلا، اس کی جنگ خان بابا سے تھی۔ مورے تو بیچاری بے قصور تھی، انہیں کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ مگر وہ سختی کا لبادہ اوڑھے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ برابر والی سیٹ پر براجمان زرگل نے اپنے آنسو کس طرح کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ گل، وہ چونک گئی۔ تو گل مینا ہے یہ؟ گل مینا پر دل آ گیا تو بچوں کا بہانہ لگا دیا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں اسفندیار خان، میرا نام بھی زوفیشاں ہے، وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی دونوں کی درمیان تو اسفندیار نے شادی کیوں کی، وہ بھی سب سے چھپ کر؟ زوفی تو ان کے خاندان کی لڑکی تھی، کزن بھی تھی، وہ تو اس کے بھائی کی اولاد کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ 100 سوال تھے جس کا جواب صرف اسفندیار خان کے پاس تھا۔ جب تک ان سوالات کے جواب نہ مل جاتے اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دوپٹہ سینے پر پھیلا کر کمرے میں آئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اسفندیار خان خود بہت ڈسٹرب تھا، رات کے اس پہر بھی کثرت سے سگریٹ نوشی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر رگیں تن گئی۔ یہ سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہارے پاس تو آپشن تھا، انکار کر دیتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے پاس بھی آپشن تھا شادی نہ کرنے کا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس کی آواز بلند تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ اسفندیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ تہمکانہ گویا ہوا۔ سگریٹ مسلسل اس کے ہاتھ میں سلگ رہی تھی۔ آپ میری سوال کا جواب دیں۔ اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے سگریٹ چھینی۔ حد میں رہو اپنی۔ اسفندیار خان نے طیش میں آ کر سگریٹ چھین کر اس کی ہتھیلی میں پیوست کر دی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم مجھ سے سوال کر سکو؟
اگر تم اتنی ہی اعلیٰ شخصیت اور اصول پرست ہوتی تو کیوں کرتی مجھ سے شادی؟ میں بتاتا ہوں، تم نے مجھ سے شادی میری آسائشیں، دھن دولت کو دیکھ کر کی ہے، اس لیے تو 2 بچوں پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ وہ غصے میں زہر اگل رہا تھا۔ زرگر اس کے دیے گئے زخم اور لفظوں کی چوٹ سے مسلسل برستی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھتی رہی۔ بہت گھٹیا انسان ہو آپ، وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر اسفندیار لفظ گھٹیا پر بے قابو ہو کر اس کی بازو مروڑ کر کمر سے لگا چکا تھا۔ تمہارا مزاج خدا ہوں، اگر آئندہ زبان درازی کی تو گلا دبا کر یہیں پہاڑوں میں گاڑ دوں گا۔ وہ اس کو جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے نکل گیا۔ آپ کے بیٹے نے اپنی جوان خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ چچی جان، دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کوئی پتہ نہیں یوسف کو بھی اسفندیار نے ہی گل مینا کے ساتھ مل کر قتل کرایا ہو۔ نہیں زوفشا نہیں، نوری بی بی تڑپ کر بولی، میرا اسفند ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے ہی ایک بیٹے کے غم سے نڈھال بستر سے لگ چکی تھی۔ زوفشا نے شادی کی خبر دے کر انہیں پریشان کر دیا تھا، اب مسلسل آنسو بہا کر اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں چچی، اس گل مینا نے میرا ایک کزن تو چھین لیا ہے مجھ سے، مگر اب میں اپنا منگیتر چھیننے نہیں دوں گی۔ اب کچھ کریں یا نہ کریں، میں خان چچا کو بتا کر رہوں گی۔ نہیں زوفی، رکو میری بچی، تم اس وقت صدمے میں ہو۔ جاؤ شاباش، آرام کرو اپنے کمرے میں، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ میں خود خان آئیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ جی چچی جان، وہ سکون سے آنسو پوچھتے ہوئی بولی۔ جاتے ہوئے زرشالہ کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ نور بی بی بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندی۔ زوفشا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی کس؟ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔